دینی مسائل اور اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان، شاب کا لفظ کسے پتہ ہے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 15 سال سے لے کر 30 سال۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے۔ شباب یعنی بھرپور جوانی، 30 سے 40 بھی جوان ہوتا ہے، مگر وہ جو امنگیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ 15 سے 30 سال کی جو عمر ہے نا، یہ بالکل عہد شباب۔ اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشأ فی عبادت اللہ، وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں، یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اس عمر میں واٹس ایپ پہ بیٹھنا آسان، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آسان۔ میں نے بتایا تھا نا، فیس بک پہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ثنا نام کی کوئی آئی ڈی سے کوئی انٹر ہوا، سارے آگے ایک دم، جب دیکھا ثنا آئی ہے بھائی، تو غفور بھائی بھی، کلیم بھائی بھی، وسیم بھائی بھی، سب ایڈ ہو گئے، سب نے خیریت پوچھنا شروع کر دی اور سنائے، سارے جناب جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی۔ کسی نے ثنا سے پوچھا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ثناء اللہ۔ ستار لیفٹ، غفور لیفٹ، وسیم لیفٹ، ایک ایک کر کے سارے کھسکنا شروع۔ تو یہ جو عمر ہے نا 15 سے 30 سال، اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہر وقت بس یہ فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ، لڑکیوں سے دوستیاں، چکر بازیاں۔ اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے تو وہ لڑکوں سے دوستی لگا کے سنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا، سارا دن کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا، تبصرے کرتا رہے گا، آج اس نے اتنے چھکے مارے، آج اس نے اتنے چوکے مارے۔ کیا نتیجہ ملے گا بھائی؟ اس نے چھکے مار کے قوم کو جتوا دیا، تو جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہی۔ پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج اتنی روٹیاں ہم کھا رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہیں، اتنے ہی صبح پراٹھے کھاتے جتنے آج۔ اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خام خواہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی۔ ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان، تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے کہ بھرپور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں ضائع کر سکتا تھا، فضول تبصروں میں برباد کر سکتا تھا، خام خواہ کی سنوکر کلب میں اور ڈبو میں اور پان میں اور گٹکوں میں، دیکھو نا لڑکوں کو پوری رات گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا، اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائن۔ میں نے کہا یار بڑا تقوی ہے آپ سب 8-10 افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سوئے نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے تھے گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات۔ ہم نے کہا چلو یار اب نماز ہی پڑھ لیں، آج تو پڑھیں کم از کم۔ پوری رات بیٹھ کے وقت ضائع، باتیں، اس عمر میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے اللہ اس کو زیادہ نوازتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دین کے لیے، کوئی گناہ چھوڑ دیا، بڑا گناہ، کسی سے عشق ہو گیا، اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا، کوئی لت پڑ گئی بیہودہ فلمیں دیکھنے کی، یا اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا، خواہشات نفسانیہ کا غلام بن گیا، زنا میں پڑ گیا، اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہا، تو ابتدائی عمر میں جو توبہ کرتا ہے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہیں۔ جو نوجوان ابتدائی جوانی میں توبہ کرے گا، توبہ تو 99 سال میں بھی مقبول ہے، مگر 99 سال میں توبہ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، بس دین کا کام نہیں لیں گے اللہ۔ ابتدائی جوانی میں گناہ چھوڑ دیے، اللہ مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے، اللہ اس کو مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں، خاندان میں عزت عطا فرما دیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت۔ تو اس لیے جوانی کی ابتدا میں ہی یو ٹرن لے لو،
اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب 40 کے ہو جائیں گے، جب 50 کے ہو جائیں گے، جب 60 کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے. یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. ابھی فائدہ ہے، اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نئی گاڑی اس کی اور پرانی گاڑی کی. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا. ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسیلریٹر پہ رکھا اور گاڑی زو کر کے بھاگی. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. او بھائی کبھی نئی گاڑی تو چلایا ہے؟ بیٹھے ہو کبھی؟ رینٹ پہ لے کر آؤ اور ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھو. اس کے ایکسیلریٹر پہ آپ ذرا سا پاؤں رکھو گے گاڑی زو کر کے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط. بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے. جتنی بھاگنے کی اسپیڈ ہے نا اس کی، رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے. نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا گاڑی قلاوازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں اسٹاپ ہو جائے گی، وہیں رک جائے گی. وہ جوان آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے. اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگیں ہوتی ہیں، بدنظری کا دل چاہتا ہے اس کا، کوئی عورت جا رہی ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لوں اس کو میں. اسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے ایڈریس بتاتے بتاتے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اسے. یہ جوان آدمی کی امنگیں ہوتی ہیں. کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ، انٹرنیٹ پر، دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں. جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر، بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت. لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا، اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے. یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.